سستی پر قابو پانے کا دل دہلا دینے والا راز۔ ایک نوجوان تھا جو پہاڑ کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ نوجوان اپنی کاہلی کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ وہ اپنا سارا دن ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر گزارتا تھا۔ جب گاؤں کے دوسرے لوگ کھیت اور ورک شاپ میں کام کر رہے ہوتے تھے تب وہ آرام کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دن ایک عقل مند بوڑھا راہب اس گاؤں میں چلا آیا اور اس نے اس نوجوان کو دیکھا اور اپنے پاس بلایا۔ بوڑھے راہب نے اس سست نوجوان سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیں اور سب سے اونچی چوٹی سے ایک پنکھ یعنی پر میرے لیے واپس لائیں۔ نوجوان نے راہب کی بات سن کر پہاڑ پر نظر ڈالی اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن کام ہے۔ اس نے کہا، میں اتنا سست ہوں کہ وہاں نہیں چڑھ سکتا۔ راہب نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ پنکھ یعنی اس پر کو دیکھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پنکھ اس پہاڑ پر نہیں ہے بلکہ پہاڑ کی دوسری جانب کسی غار میں واقع ہے، اور وہ غار جس تک صرف چوٹی پر چڑھنے اور دوسری طرف اترنے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ نوجوان راہب کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور اس طرح کے ایک انوکھے کام کے بارے میں سوچنے سے اس کے اندر تجسس میں مزید اضافہ ہوا اور اس کے لیے اس نے راہب کا دیا ہوا مشکل کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہاڑ کی چڑھائی بہت طویل اور کھٹن تھی اور نوجوان نے جلد ہی خود کو پھولے ہوئے سانس اور پسینے میں شرابور پایا، لیکن وہ پہاڑ پر اونچا اور اونچا چڑھ گیا۔ اس نے خوشی اور جوش کا احساس محسوس کرنا شروع کر دیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب وہ آخر کار چوٹی پر پہنچا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا، لیکن خوشی سے اس نے اپنے سامنے کی طرف دیکھا اور کامیابی کا احساس محسوس کیا جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب اصل چیلنج اس نوجوان کو پہاڑ کی دوسری طرف اترنا تھا اور اس غار کو تلاش کرنا تھا جہاں وہ پنکھ یعنی پر رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک غار واقع ہے جس میں وہ پنکھ یعنی پر پڑا ہوا ہے۔ اس پہاڑ سے اب نیچے اترنا اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس چڑھائی سے نوجوان کئی بار ٹھوکر کھا کر نیچے گرا، لیکن اس نے آگے موجود پنکھ یعنی پر کو حاصل کرنے کے وعدے کو یاد رکھا اور آخرکار جب وہ غار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ پنکھ داخلی دروازے سے آنے والی روشنی میں اوپر نیچے لہراتا پھر رہا تھا۔ تب اس کو وہ پنکھ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے پنکھ کو اپنے سامان میں پیک کیا اور اس کی خوبصورتی پہ بہت حیران ہوا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اسے ایک مسئلہ درپیش ہے کہ وہ پہاڑ پر واپس کیسے جائے گا اور کب تک راہب کو وہ پنکھ واپس کرے گا۔ لیکن پھر اسے دوبارہ وہ کامیابی اور فخر کا احساس یاد آیا جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی محسوس کیا تھا۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہ جانتا تھا کہ اس میں دوبارہ ایسا کرنے کی طاقت اور حوصلہ ہے، اور اس لیے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کے جسم کے ماس میں بھی بہت درد ہو رہا تھا اور پھیپھڑوں میں بھی جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا، اس خوشی کے احساس کے ساتھ کہ اس نے اپنی سستی اور کاہلی پر قابو پا لیا ہے اور واقعی ایک قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جب وہ آخرکار راہب کے پاس پہنچا اور اسے وہ پنکھ یعنی پر پیش کیا تو اس پر راہب بہت مسکرایا اور کہا کہ میرے پیارے بیٹے، شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔
آج تم نے ایک اہم سبق سیکھا ہے، اور وہ سبق ہے کہ کاہلی اور سستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے قبول یا برداشت کیا جائے، بلکہ یہ ایک رکاوٹ ہے جس پر قابو پانا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس پر قابو پانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر ہم مسلسل کوشش کریں تو اپنی سستی اور کاہلی پر قابو پا کر بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نوجوان نے راہب کی باتوں کی حکمت کو سمجھ کر سر ہلایا۔ اسے تب احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ ہی عظیم کاموں کو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس کی کاہلی نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ اس کی کاہلی نے اس کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ پہ قابو پانے کی طاقت اور عزم کو برقرار رکھا۔ راہب کے چیلنج کا یہ سبق ہے کہ کاہلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے قبول یا برداشت کیا جانا چاہیے، بلکہ یہ ایک چیلنج ہے جس پر قابو پانا ضروری ہے۔ جب ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خود کو آگے بڑھاتے ہیں، چاہے وہ کام کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو، ہم جب اپنے اندر ایک ایسی جدوجہد اور لچک پیدا کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے کہ کاہلی پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہوگا اور اپنے پرعزم ہدف کو مقرر کرنا ہوگا، تو چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، ہمیں اپنے آپ کو اپنی حد سے آگے بڑھانا چاہیے اور اس کام کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جب ہمیں ناکامیوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں اپنی روزمرہ کی عادات اور معمولات میں نظم و ضبط اور مستقل مزاجی پیدا کرنی چاہیے۔ ہم اچھی عادات پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں توجہ مرکوز رکھنے اور میں فائدہ مند ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم ایسا محسوس نہیں کرتے۔ سستی پر قابو پانے کا ایک اہم پہلو ترقی کی ذہنیت کو بھی فروغ دینا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ چیلنجوں اور ناکامی کو ترقی اور سیکھنے کے مواقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ ترقی کی ذہنیت کو اپنانے کی وجہ سے۔ ہم ناکامی کے بارے میں اپنی سوچ کو دوبارہ سے تشکیل دے سکتے ہیں اور اسے بہتری اور ترقی کے محرک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور آخرکار اس کے لیے ہمیں اپنی سستی پر قابو پانے کے لیے اپنے کمفرٹ زون یعنی اپنی آرام دہ حالت سے باہر نکلنا ہوگا اور آنے والے چیلنج اور مواقع کو قبول کر کے اس میں کامیاب ہونے کی خواہش اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی ہر طرح کی سستی پر قابو پا کر شدید محنت کرتے ہوئے ہر صورت اس کامیابی کو حاصل کر لینا چاہیے۔ شکریہ۔